نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے 3 انسان ہیں جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت قبول ہونا تو دور کی بات، ان کی نماز ان کے کانوں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 1، ایسا غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک وہ پلٹ کر اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آ جاتا تب تک اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسی عورت جس کا خامند اس کو بلائے اور وہ نہ جائے اور خامند ناراض ہو کر سو جائے اور اس کی خامند کی ناراضگی کی حالت میں ہی اگر عورت رات گزار دے تو صبح تک فرشتوں کی لعنتیں اس پر پڑتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی عورت تہجد بھی پڑھ لے تو اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کا خامند اس سے ناراض ہو کر سو جائے اور اسی حالت میں عورت رات گزار دے۔ اگر وہ صبح تک بھی اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی تو جب تک اس کا شوہر ناراض رہے گا اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں اس پر پڑتی رہیں گی۔ نمبر 3، ایسا امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، یعنی لوگوں کی امامت کرواتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی برائیاں، کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے، اس کی قوم اور اس کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، پھر بھی وہ لوگوں کی امامت کروا رہا ہے۔ لوگ تو مجبور ہیں کہ چلو، جیسے سوچتے ہیں کہ ان کے آس پاس صرف وہی مسجد ہے اور وہ مجبور ہیں کہ اب اس کو امام بنا دیا گیا ہے تو لوگ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے پرسنلی پسند نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہے اگر، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کی امامت کروا رہا ہے جبکہ اس کی قوم اسے پسند نہیں کر رہی صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو ایسے امام کی بھی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 2 مسلمان بھائی بھی جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو ان کو ٹھیک کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کن کن باتوں پہ ناراض ہے اور ہم فوراً توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی حدیث سنیں، جو بھی حدیث آپ کہیں سے بھی سنیں اسے آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم شیئر کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہی حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور جیسے سنی ویسے ہی آگے پہنچا دیا، کیونکہ بعض اوقات جس کو پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ حفاظت کرنے والا اور عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں سے بھی جب بھی حدیث کوئی سنیں تو صرف آگے ضرور پہنچائیں۔ اگر ہمارے پہنچانے کی وجہ سے کسی انسان نے اس پر عمل کر لیا، اپنا عمل درست کر لیا، تو وہ ہمارے لیے بھی ثواب کا باعث اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔